الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات اس رب العالمین کے لیے جس نے تاجدار رسالت، تاجدار کائنات، شاہ مودودہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور امتی بنانے کے بعد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خاص کرم فرمایا کہ ہمیں وہ عظمتوں اور برکتوں والی رات عطا فرمائی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ رات امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کا خاص فضل و کرم ہے، اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے کسی امت کو یہ رات عطا نہیں ہوئی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی اور تم سے پہلے کسی کو یہ رات عطا نہ فرمائی۔ اور لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ جو علماء کرام نے، بزرگان دین نے فرمائی ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے دو تین انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر ایک، اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور قیام کرنے والوں کی قدر کی جاتی ہے اور ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر دو، شب قدر کو قدر کہنے کی جو ایک وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قدر کا معنی ہے تنگی۔ اچھا، کیونکہ اس رات میں زمین ان تمام فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے جو جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں ان کے ساتھ، یعنی کہ اس زمین پر اترتے ہیں، کہ جو شخص اس رات اللہ پاک کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے اس کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، اس لیے بھی اس رات کو قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو اس رات قیام کرتا ہے۔ نمبر تین، اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے مفسرین، محدثین، علماء کرام نے جو فرمایا کہ قدر کے معنی ہے تقدیر، کیونکہ اللہ پاک اس رات آئندہ سال کے لیے جو امور چاہتا ہے وہ مقدر فرما دیتا ہے کہ اس سال میں کتنے لوگوں پر موت آئے گی، کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگوں کو رزق دیا جائے گا، کتنا رزق دیا جائے گا۔ پھر یہ امور اس جہان کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں، اور وہ 4 فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام،
اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، جیسا کہ سورۃ دخان میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ مفہوم کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اور یہ جو رات ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک کے کرے کہ ہم اس رات کو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول بنانے والے بن جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرنے والے بن جائیں اور عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک ہی رات۔ سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے، تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہو گیا۔ تو اب ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہیں، بہت قلیل ہیں، تو یہ تو یعنی کہ بڑی بڑی یعنی کہ عبادتیں کی انہوں نے سال ہاں سال۔ آئیے ایک واقعہ سنا تو پھر اس میں سے جو چیزیں اخذ ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے، اور وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا، تو باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں ان کو پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، پوچھا مجھے کس نے باندھا تھا؟ تو بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ اچھا، بے وفا بیوی نے موقع کی تلاش میں رہی اور موقع پا کر ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوہوں کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ اور بیوی نے پھر یہ دیکھ کر خوفزدہ تو ہوئی، لیکن مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آزما رہی تھی۔ اچھا، اسی دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز ظاہر کرتے ہوئے کہا، آپ فرماتے کہ مجھ پر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ فرماتے کہ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ اللہ اکبر، بس اب راز فاش ہو گیا۔ چلاک عورت تھی تو وہ ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر کار ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زلفوں سے باندھ دیا جن کی لمبائی زمین تک تھی۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیے گا یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آدھے کان، پورے کان یا مبارک کندھوں تک ہے،
اور کندھوں سے نیچے تک مرد کے بال بڑھانا یہ جائز نہیں ہے شریعت محمدی میں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھ کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے، تو دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندنوں کو توڑنے کی قوت عطا فرما اور ان کافروں پر یہ ستون ماں چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کو قوت بخشی، وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن جو تھے نا وہ بھی ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اس نیک بندے کو اللہ پاک نے نجات بخشی۔ مکاشفۃ القلوب میں نا کچھ اس طرح کا مفہوم موجود ہے، امام غزالی نے اس میں لکھا ہے۔ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کا اور ان کے جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بڑا رشک آیا، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ تو یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ گئے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کچھ غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور تسلی دے دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر عزیزی میں جلد 3 میں صفحہ نمبر 257 پر اس طرح کی مفہوم موجود ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یوں فرماتے، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات شب قدر ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات میں محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر حدیث پاک نمبر 644۔ تو راہ خدا میں جہاد کرنے سے افضل ہے اس رات کی عبادت۔ کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جو نیک کام کرتا تھا، تو اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ فلاں بادشاہ سے کہو کہ کوئی تمنا ہے تو بیان کرے۔ جب یہ پیغام اسے ملا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے مال اور اولاد اور جان کے ساتھ تیری راہ میں جہاد کروں۔ تو اللہ پاک نے اسے 1000 لڑکے عطا فرمائے۔ وہ اپنی ایک لڑکے کو اپنے مال کے ساتھ جنگی لشکر میں تیار کرتا اور اسے اللہ پاک کی راہ میں مجاہد بنا کر بھیج دیتا، تو وہ 1 مہینہ جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا۔ پھر دوسرے لڑکے کو لشکر میں تیار کرتا تو ہر ماہ 1 لڑکا شہید ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ رات کو قیام کرتا اور دن کو روزہ بھی رکھتا، تو 1000 مہینوں میں اس کے 1000 لڑکے شہید ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے خود آگے بڑھ کر جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔
لوگوں نے کہا اس بادشاہ کا مرتبہ تو کوئی شخص نہیں پا سکتا۔ تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرما دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے شب قدر میں، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اس میں اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں ہر حکم لے کر، اور وہ رات سراسر یعنی سلامتی ہی سلامتی ہے صبح نکلنے تک۔ تو یعنی لیلۃ القدر وہ رات ہے جو عظمتوں اور برکتوں کو اس قدر سمیٹے ہوئے ہے، جو اس رات کی قدر کرتا ہے اور یہ رات عبادت میں گزارتا ہے، تو اللہ پاک اس رات کی عبادت کی برکت سے اس شخص کو بنی اسرائیل کے عبادت گزار شخص کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آئیے چلتے چلتے علامات شب قدر جو ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 شب میں تلاش کرو۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے، اور مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد صبح آتی ہے تو اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ 14ویں کا چاند۔ تو اللہ پاک اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیتا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ یاد ہے کہ ہر روز سورج کے ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ مسند امام احمد میں یہ کچھ مفہوم موجود ہے۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سیدنا عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی، اے آقا، مجھے کشتی بانی کرتے ہوئے ایک عرصہ گزرا، میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب بات محسوس کی۔ پوچھا وہ عجیب بات کیا ہے؟ تو عرض کی، اے آقا، ہر سال ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے غلام سے فرمایا کہ اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے مجھے مطلع کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی کہ آقا، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ تفسیر عزیزی میں اور تفسیر کبیر میں یہ روایت موجود ہے۔ شب قدر جو ہے طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم بھی ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری شریف جلد 1 حدیث پاک نمبر 2017۔ تو شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی حکمتیں بہت ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1 یہ کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ ہر اطاعت میں رغبت حاصل کرے، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا کہ ہر گناہ سے بچے، اور اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں،
قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، اور اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا کہ سب اسماء کی تعظیم کریں، اور صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں میں محافظت یعنی ہمیشگی اختیار کرے، اور قبول توبہ کو پوشیدہ رکھا کہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ مکلف یعنی بندہ خوف کھاتا رہے کہ ابھی موت آئی ابھی آئے، یا اس طرح وہ خوف کھاتا رہے۔ اس طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کرے۔ دوسرا یہ کہ گویا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر میں شب قدر کو معین یعنی فکس کر کے تجھے ظاہر فرما دیتا، اور یہ کہ میں گناہوں میں تیری جرت بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت میں تجھے اس رات میں معصیت کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا، بس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ اور کہتے تھے کہ تیسرا یہ کہ میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ اس کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ اور فرماتے ہیں چوتھا یہ کہ جب بندے کو شب قدر کا تعین حاصل نہ ہوگا تو رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ پاک کی اطاعت میں کوشش کرے گا، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو۔ اور 27ویں جو رات ہوتی ہے یہ بھی شب قدر ہے، اس کے اوپر بھی دلائل موجود ہے، اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین محدثین رحمہم اللہ کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم باری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک رمضان کی 27ویں شب قدر ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک 762 میں۔ اور سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہوتی ہے، اور اپنے بیان کی تائید میں انہوں نے جو 2 دلائل دیے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور کلمہ سورۃ القدر میں 3 بار آیا ہے لیلۃ القدر ہے، اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب جو آئے گا 27 آتا ہے، تو جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں اسی سورہ مبارکہ کو 30 کلمات یعنی 30 الفاظ ہیں اس سورۃ مبارکہ میں، 27واں کلمہ ہیا ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے، گویا اللہ پاک کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان کی 27ویں شب قدر ہے۔ تفسیر عزیزی جلد 3 صفحہ نمبر 259 پر یہ موجود ہے، اور اللہ کرے شب قدر ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس کی دعا بھی سماعت فرما لیجیے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ ترمذی شریف کی جلد نمبر 5 اور صفحہ حدیث پاک نمبر 3524۔ شب قدر میں نوافل پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شب قدر میں اخلاص سے نیت سے نوافل پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کس قدر احسان فرمایا ہے کہ اس یعنی لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ یقیناً یہ رات اپنے اندر اللہ پاک کی بے حد اور بے حساب رحمتوں اور برکتوں کو سموئے ہوئے ہے، تو اس رات اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کے حقدار ٹھہریے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کو یہ رات نصیب فرمانے کے بعد اس میں اپنی بندگی بجا لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔